بڑھتے ہیں اوکاڑا سے ہی متین صاحب کا دوسرا سوال جو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کیا. کوئی دیکھا ہے انہوں نے بکری کا جیر کا اور بکری کے جیر کو کھلانے کا. یہ ذرا دیکھتے ہیں کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کی؟ طبیعت سے بالکل ٹھیک ہوں. اللہ پاک آپ کو صحت دے. الحمد میں للہ. عبد المتین بات کر رہا ہوں اکاڑا سے. ڈاکٹر صاحب نیٹ پہ میں نے بڑی ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے. وہ یہ ہے کہ فرحان صاحب ہیں لالا موسا گاڈ لینڈ فارم کے نام سے. انہوں نے ایک نئی چیز بتائی ہے کہ جناب جو بکری ڈلیور کرتی ہے تو اس کے بعد جو جیر ہے اس کو آپ یا تو ویسے ہی کھانے دیں، اگر صاف ہے تو، نہیں تو اس کو دھو کے بکری کو کھلا دیں. اس سے اس کا جو ہے نا وہ اس کی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی. یہ مجھے بڑا سن کے حیرانگی ہوئی اور مطلب عجیب لگی ہے بات. تو آپ سے رہنمائی چاہ رہا ہوں کہ یہ آیا کہ بات ٹھیک ہے یا یہ نہیں ٹھیک. السلام علیکم. آپ کے میرے بیٹے میری جان متین جی، یہ لوگوں کے یہ ایسے ہی غلط قسم کے مشورے ہیں. جیر اگر جانور کھا لیتا ہے تو اس کا تو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا ہم لوگ جو غلطی سے ان اٹینڈڈ چھوڑی ہوتی ہے جیر اگر کوئی کھا جاتی ہے، بھینس کھا جائے، گائے کھا جائے، بکری کوئی کھائے، تو اس سے پھر ہم باقاعدہ ایٹروپین سلفیٹ کے انجیکشن لگواتے ہیں اور یا پھر اس کو دودھ میں گھی ڈال کے یا وہ دیتے ہیں. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ نہیں کھانے دینی اور نہ اس کو ضائع کرنا چاہیے. یہ بالکل غلط اور میں اس کا مخالفت کرتا ہوں اور کوئی سائنٹیفک بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ بہت زیادتی ہے اور جانور کے ساتھ بھی اور اس کی صحت کے ساتھ کھیلنے. تو یہ اس طرح تو بہت سارے نیٹ پہ تو اتنی زیادہ انڈیا سے آپ کو ملے گی. ہندو ان کے جو بہت بڑے بڑے وہ پتہ نہیں پریسٹ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جو جیسے ہمارے علماء ہیں ان کے بھی اپنے پریسٹ ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وٹ ڈو دے کال ان کو. سکھ تو گرو کہتے ہیں نا جو اپنا بڑا، وہ ان کا بھی کوئی ہوتا ہے، بہرحال کوئی ہندوؤں کا ہوتا ہے. تو میں ایک آدھ ان کے بھی دیکھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی پیشاب پلائیں گائے کا تو یہ ہو جاتا ہے اور گوبر کھلائیں تو یہ ہو جاتا ہے. وہ تو بلکہ انسانوں کو وہ پی رہے ہوتے ہیں پیشاب. تو بیٹے یہ نیٹ پہ تو یہ چیزیں آتی ہیں. وی بینگ مسلم اور کچھ عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو یوٹیلائز کریں. پیشاب میں کیا ہے؟ پیشاب آپ کو کیا دے گا؟ اور پھر گائے کا پیشاب پینا اور اس کا گوبر کھانا اور کہنا کہ نہیں جی یہ جو عورت کھائے وہ اس کا اسقاط حمل نہیں ہوتا. یہ ساری یہ خرافات ہیں. ان خرافات پہ آپ کو یقین نہیں رکھنا، اور نہ ہی یہ جو جیر کھلانے والا مسئلہ یہ کیا ہے، یہ سب غلط ہے. ان کی ویسے خوراک آپ اس کی اچھی کریں، اس کو اچھی خوراک جب دیں گے اور پروٹین لیول اس کا بڑھائیں گے، ڈی سی پی پاؤڈر قومی کیلسی وٹ 20 گرام آپ دیں گے، اس کو طاقت آئے گی. اور ویسے بھی ہم لوگ یہ وی بینگ مسلم وی شوڈ ناٹ ٹرسٹ ان دیز تھنگس. ہمیں اللہ تعالیٰ پہ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دے رکھی ہیں ان پہ ہمیں کاربند رہنا چاہیے. بہرحال میں تو متین جی یہی آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہوں بینگ این ایلڈر. تو یہی ہے، ان چیزوں پہ عمل نہ کریں بلکہ ان کو ڈس لائک کریں. یہ ایسے ریٹنگ بھی بڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں دنیا دار. ہم لوگ تو فقیر ہیں، بے لوث خدمت کر رہے ہیں اور بے لوث مشورے دے رہے ہیں. تو میرا تو بے لوث مشورہ یہی ہے کہ ان پہ عمل نہ کریں، ان کے کان نہ دھریں اور ان کو امپورٹنس ہی نہ دیں. اور جو بھی میرے ایون انڈیا میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں
ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں جب ان کی گائے ٹھیک ہو جاتی ہیں تو پھر مجھ سے شکریہ کہ بہت سارے ویڈیوز ہیں، بہت سارا انہوں نے مجھے شکریہ کہا ہے، ڈاکٹر صاحب ہماری گائے ٹھیک ہو گئی۔ او بابا گائے نے آپ کو کیا دینا ہے؟ گائے جو ہے وہ تو آپ کو کچھ نہیں دے، وہ تو خود محتاج ہے آپ کی۔ جو مخلوق ہے وہ ویسے محتاج ہے خالق کی، اللہ رب العزت کے ہم سب محتاج ہیں۔ تو یہ اگر ہماری دعاؤں سے یا چیزوں سے اگر گائے ٹھیک ہو جاتی ہے تو گائے کے پیشاب نے آپ کو کیا دینا ہے، یا گائے نے کیا دے دینا ہے؟ گائے تو گائے ہے، ایک جانور ہے، اس کی خاطر کریں، خدمت کریں، اس سے دودھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل بھی دی ہوئی ہے، انسان اس کے پیشاب سے کیا ملے گا آپ کو؟ اس کا انالیسس کروا لیں، عام اپنا انالیسس کرائیں پیشاب کا، جانوروں کا، سب کا۔ کسی بھی پروگرام میں میں نے خیر دیا ہوا ہے میرا خیال ہے، جس میں سارے جتنے اینیملز ہیں ان کا انالیسس دیا ہے، اس میں کتنی نائٹروجن ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ دس از نو وے، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ متین جی فکر نہ کریں، اللہ فضل کرے گا۔ اوکے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ اکبر کبیر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔